یہود اس لیے ملعون ہوئے، انہوں نے کہا تھا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حالانکہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا اور نہ ہی انہیں سولی پر لٹکایا تھا، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ دراصل شک کا شکار ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، ان کے پاس اس معاملہ میں کوئی یقینی علم نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اٹکل پچو باتیں کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ان شبہ کو دور کیا ہے جو وہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے اور اس نبی کو ہم نے قتل بھی کیا، ہم نے سولی پہ بھی لٹکایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کی تردید کی اور کہا کہ نہیں، بلکہ بات اصل یہ ہے تم خود شبہ میں پڑے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا ہے اور نہ ہی سولی پر چڑھایا گیا ہے۔ اصل بات یہ تھی، یہ یہود یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اندر کمرے میں تھے، انہوں نے باہر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، چونکہ بشری تقاضا تھا، دل میں خوف تو پیدا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے گھیرے ہوئے تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، یا اللہ یہ تو بالکل میرے پاس آ گئے ہیں، یہ مجھے مارنے پہ در پہ ہیں، یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تسلی دی، فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہ آپ کو قتل کر سکتے ہیں نہ یہ آپ کو سولی پہ چڑھا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ پھر وہ پاس آگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یا اللہ یہ بالکل پاس آگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، یا عیسیٰ انی متوفیکا، بے شک میں ہی تمہیں وفات دینے والا ہوں، موت کا فیصلہ کرنے والا میں ہوں، تو اس وجہ سے یہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ جب پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بر رفعہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ تو اس وجہ سے نہ یہ قتل کر سکے اور نہ سولی دے سکے۔ ہاں ان کے مشابہ ایک شخص تھا، اس کو انہوں نے مار دیا اور یہ سمجھنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل بھی کر دیا ہے اور سولی پہ بھی چڑھا دیا ہے۔ حقیقتاً انہوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا تھا۔ فائدہ یہ بات مسلم ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ وہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے اور نہ ہی سولی پر لٹکا سکے۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ صلیب پر لٹکایا گیا ہو لیکن قتل نہ کر پائے ہوں، کیونکہ اس دور میں صلیب پر لٹکا کر قتل کیا جاتا تھا۔ جب قرآن نے قتل کی نفی کی تو معلوم ہوا صلیب پر قتل نہیں کیے گئے، اور جب صلیب کی نفی کی تو معلوم ہوا کہ صلیب پر لٹکائے بھی نہیں گئے۔ یہ قرآن کریم کی آیت تھی۔ دوسری چیز ہے حدیث مبارک، کتاب الاسماء و صفات، علامہ بیکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے،
اس کے جلد 2 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا عالم ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تم میں آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارے امام جو ہوگا وہ تم میں سے ہی ہوگا، یعنی امام مہدی کی اقتدا کریں گے۔ جب یہ آپ نے پڑھا ہے جامع مسجد دمشق کے کنارے، جامع مسجد دمشق میں اتریں گے فرشتوں کے سہارے سے، یہاں تک کہ جب آئیں گے تو نماز کا وقت ہوگا تو امام مہدی ان کو نماز کا کہیں گے، لیکن یہ کہیں گے نہیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو اس وجہ سے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ یہ نماز پڑھائیں گے اور یہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تنبیہ نمبر 1، اس حدیث میں لفظ من السماء کی صراحت ہے، یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ ہم نے معراج کے موقع پہ بھی یہ پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کون سے آسمان پر ہیں۔ تنبیہ نمبر 2، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت مہدی علیہ رضوان 2 الگ الگ شخصیتیں ہیں، یہ 2 الگ الگ آدمی ہیں۔ نمبر 3، عقیدہ، نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا عقیدہ۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت کبریٰ، علامت قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا آسمان سے نازل ہونا، دجال کو قتل کرنا ہے۔ یہ عقیدہ حق اور سچ ہے اور قرآن کریم احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ کان دجال کا خروج ہو چکا ہوگا۔ امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تیاری میں ہوں گے۔ یکایک عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارے پر 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی، کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا، اس کے پہنچتے ہی مر جائے گا، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لد میں جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کر ڈالیں گے اور اس کا خون پھر مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا، جو یہودی ہوں گے ان کو خوب قتل کرے گا۔ اس طرح زمین دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی، جن کا دعویٰ یہ تھا ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اب تک آسمان پر زندہ تھے اور اب آسمان سے ہمارے قتل کے لیے زمین پر اترے ہیں۔ فائدہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور امام مہدی یہ 2 الگ الگ شخصیتوں کا نام ہے۔ ظہور امام مہدی اور نزول عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں، یہ ان سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور امام مہدی 2 علیحدہ شخصیتیں ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے وقت سے لے کر اس وقت تک کوئی اس کا قائل نہیں ہوا کہ نازل ہونے والا مسیح اور ظاہر ہونے والا مہدی ایک ہی شخص ہوں گے، کیونکہ نمبر 1 حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی اور رسول ہیں، امام مہدی امت محمدیہ کے خلیفہ ہوں گے، نبی نہ ہوں گے۔ نمبر 2 مسیح ابن مریم حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور امام مہدی قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نمبر 3 حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، اور امام مہدی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ شبہ،
ایک روایت میں آتا ہے لا مہدی الا عیسی ابن مریم کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے علاوہ کوئی مہدی نہیں۔ اس روایت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور حضرت مہدی یہ دونوں ایک ہی شخص ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ جواب: اولاً یہ روایت محدثین کے نزدیک ضعیف اور غیر مستند ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری فتح الباری جلد 6 کے اندر اس کی تصریح کی ہے۔ ثانیہ نمبر 2، یہ روایت ان بے شمار احادیث صحیحہ اور متواترہ کے خلاف ہے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا 2 شخص ہونا خوب ظاہر ہے، اور متواتر کے مقابلے میں ضعیف اور منکر روایت معتبر نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4 چیز، مسئلہ گفتگو کرنے کے متعلق سنن و آداب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کیا کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے نمبر 1 سچ بولے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو اس کو واپس مانگنے پر اسے فوراً ادا کرے، نمبر 3 اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک اختیار کرے، کیونکہ پڑوسی کے بھی بڑے حقوق ہیں۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں اس کو وراثت میں بھی ہمارے ساتھ شریک نہ کر دیا جائے، تو اس وجہ سے پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں۔ شعب الایمان للبیقی جلد 2 کے اندر یہ روایت ہم نے پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہتر شخص کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل مخموم ہو، زبان سچ بولتی ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا سچی زبان والا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ مخموم دل والے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخموم دل والے سے مراد ایسا پرہیزگار اور پاک صاف شخص ہے جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ کسی سے کینہ اور نہ کسی کے ساتھ حسد۔ سنن ابن ماجہ صفحہ 311۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول میرے بارے میں آپ کو کس چیز کا زیادہ ڈر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا اس کا، یعنی اس کو اپنی گفتگو میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ سنن ترمذی جلد 2 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دیکھیں زبان ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ انسان غصے کی حالت میں کوئی ایسا لفظ بول دیتا ہے جس کی وجہ سے پوری زندگی پھر اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس کو آدمی سنبھال کر استعمال کرے، بہت احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرے، سوچ سمجھ کر استعمال کرے۔ ہم سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں، اس وقت فوراً کوئی بات کہہ دیتے ہیں لیکن بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، پھر ابھی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو اس سے اچھا یہ نہیں کہ آدمی جب بات کرے تو پہلے سوچ لے کیا یہ بات کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد بات کرے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بات کرنے کے آداب: نمبر 1 ضرورت کے وقت بات کرنا، نمبر 2 ہمیشہ سچ بولنا، نمبر 3 مختصر بات کرنا، نمبر 4 دوسروں کی زیادہ سننا۔ ہم دوسروں کو زیادہ سناتے ہیں، خود نہیں سنتے۔ نمبر 5 پست آواز میں بولنا، زیادہ بلند آواز سے نہ بولنا۔ نمبر 6 بات نرمی سے کرنا۔ نمبر 7 عورت کو کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو نرم لہجہ اختیار نہ کرنا۔ نمبر 8 بات کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچنا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ 9 سوال غور سے سن کر سوچ سمجھ کر جواب دینا، یعنی جواب دینے میں جلد بازی نہ کرنا۔ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔
नंबर 10 फजूल सवालात से परहेज़ करना। 11 बुरी बातें न करना। 12 गुफ्तगू में अपनी बड़ाई न जताना। 13 बात बात पर कसम न खाना। ये हमारे यहाँ बिल्कुल रवाज सा है बाज़ लोगों की ज़बान पे, तो हर बात पे कसम उठाते हैं, चाहे वो सच कहें चाहे वो झूठ कहें, तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। 14 झूठ न बोलना। 15 झूठा वादा न करना। 16 दूसरों की बुराई बयान न करना। चुगली न खाना। शिकायतें न करना। दूसरों की नकलें न उतारना। 17 खुशामद और चापलूसी की बातें न करना। 18 किसी के सामने इसकी तारीफ़ न करना। 19 किसी को गाली न देना। 20 बात बात पर न लड़ना। 21 किसी जायज़ से पाला पड़ जाए तो खामोशी से वहाँ से रुखसत होना। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाता है, आप समझते हैं इससे बात करने में फितना है, तो इंसान दूसरी तरफ मुंह करके निकल जाए तो उसके लिए खैर इसी में है। 22 किसी को ज़िल्लत के नाम से ना पुकारना। किसी का मजाक ना उड़ाना। 23 बात करते हुए किसी के लिए मलऊन, फासिक, बेईमान के अल्फाज इस्तेमाल न करना। 24 गुस्से की हालत में खामोशी इख्तियार करने की कोशिश करना कि बसा औकात ऐसी हालत में ज़बान बेकाबू हो जाती है। 25 गुस्सा आने पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना और अपनी हैयत को बदलना, यानी अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, और अगर इससे भी बात न बने तो वुज़ू कर लें या आदमी अपना हाथ मुँह धो ले। 26 गुफ्तगू करते हुए किसी तरफ इशारा न करना कि इससे दूसरों को बदगुमानी पैदा होती है। तो ये बात करने के 26 आदाब यहाँ पे ज़िक्र किए गए हैं। सबसे आखिरी चीज़, 5वीं चीज़ जो है वो आखिर में दुआ है। अच्छा सलूक करने वालों के लिए दुआ, जज़ाकिल्लाहु खैरा, और अगर लड़का है तो जज़ाकल्लाहु खैरा। सुनन तिरमिज़ी जिल्द 2 के अंदर है। अल्लाह ताला तुझे इस सलूक का अच्छा बदला दे।